نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اسی آیت کے متعلق گزشتہ 2 درسوں میں بھی کچھ عرض کیا تھا۔ آج کا درس بھی اسی آیت کے متعلق ہے۔ دودھ پلانے کی بات چل رہی تھی، اس میں آیت کے ایک حصہ میں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر والدین بچے کو 2 سال کی مدت پورا ہونے سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں اور ان کا آپس میں مشورہ ہو جائے، ماں اور باپ دونوں اس بات پہ راضی ہوں، تو دودھ چھڑانے میں کوئی حرج نہیں، 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچے کی مصلحت اور بچے کا فائدہ پیش نظر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ کی والدہ کا دودھ خراب ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہے، وہ پھر بھی اس پر بزید ہوں کہ ہم نے 2 سال پلانا ہے، یہ نہیں۔ یا بعض بچے خود ہی دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ دوبارہ پیتے ہی نہیں ہیں، اب ماں کو مجبور کیا جائے کہ اس کو اور پلاؤ، تو یہ بھی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دودھ چھڑانے میں فائدہ ہے بچے کا یا دودھ نہ چھڑانے میں۔ تو جو چیز بچے کے لیے مفید ہو وہ کام کرنے کی شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اگر 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ چھڑانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مثلا بچہ بھی دودھ پی رہا ہے، کسی اور عورت کا دودھ پینے کو بھی تیار نہیں، اور ماں کے علاوہ کسی دوسرے گائے بھینس کے دودھ کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا، یعنی نہیں پیتا۔ اب اس حال میں اگر ماں دودھ چھڑا دے گی تو اس سے بچے کو تکلیف ہوگی، وہ بھوکا رہنے لگے گا۔ اس لیے اللہ نے 2 جملے ارشاد فرمائے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، آپس کی رضامندی، آپس کے مشورہ سے نفع نقصان کو دیکھ کر اگر یہ طے کر لیا جائے کہ اب بچے کا دودھ ہم نے چھڑانا ہے، اگرچہ 2 سال پورے نہیں ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد کا جملہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو بچوں کی ماں کے علاوہ دوسری عورتوں سے دودھ پلوانا چاہے تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ بچہ کی ماں بھی زندہ ہے، لیکن یہ مناسب سمجھتے ہوئے کہ دودھ کسی اور سے پلوائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل تو بچے کی مصلحت پیش نظر ہے، کوئی ایسی عورت مل جائے جس کا دودھ اس عورت سے بہتر ہو، یا اس کے دودھ کی خرابی کی وجہ سے ہم اسے دوسری طرف منتقل کر رہے ہوں، یہ باتیں اگر پیش نظر ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں ایک بات وہ بھی ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کی، بچہ کی ماں کو اس کے باپ نے فرض کریں طلاق دے دی، عدت بھی گزر گئی، دودھ پلانے کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ باقی ہے، اور بچہ کی ماں اگر اجرت پر دودھ پلانا چاہے تو باپ کو یہ حکم ہے کہ اس سے بچہ جدا نہ کرے، بلکہ اسی کو دے دے، یعنی اسی ماں کو دے دے جس کو یہ طلاق دے چکا ہے، وہ اس کو دودھ پلائے۔ بس شرط صرف وہی ہے کہ وہ دوسری دودھ پلانے والی عورتوں کی بنسبت زیادہ اجرت کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے گی تو پھر مرد جو ہے اس سے دودھ پلانے کا پابند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں ہو، اگر وہ شخص بچے کو دودھ کسی اور عورت سے پلوانا چاہتا ہے اور ماں یہ کہتی ہے کہ بے شک دودھ جو مرضی پلائے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بچہ رہے میرے پاس اور دودھ پلانے والی میرے ہی پاس رہ کر اس کو دودھ پلائے، تو یہ مطالبہ ماں کا درست ہے۔ اگر اس طرح کی عورت دستیاب ہے
جو دودھ پلانے کے لیے وہیں قیام کر سکتی ہے تو پھر بھی باپ کو یہ حکم ہے کہ وہ بچہ کو ماں سے دور نہ کرے۔ اور ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، جن عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا ہے ان کی اجرت بالکل صاف ستھرے واضح الفاظ میں طے کر لی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ طے ہی نہ کی جائے، یا طے کی تھی پھر بالکل نہیں دی، یا جو طے کی تھی اس سے کم کر دی، یا پھر ٹال مٹول شروع کر دیا۔ نہیں، بلکہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف میں اسی کو بیان کیا کہ جو طے ہوا ہے قاعدہ کے مطابق، معروف دستور کے موافق، خوش اسلوبی کے ساتھ وہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کی اجرت بھی طے ہو گئی، اس سے اگر اس دودھ پلانے کے علاوہ کوئی اور خدمت لینا مقصود ہے، مثلا یہ کہ وہ بچے کا پیشاب خانہ بھی دھوئے گی، اسے نہلائے گی بھی، اس کا لباس بھی تبدیل کرائے گی، اس کے کپڑے بھی دھوئے گی، تو اس معاملے کو بھی طے کر لیا جائے کہ یہ اسی اجرت میں ہوگا یا اس کی الگ اجرت ہوگی۔ یہ معاملہ بالکل صاف صاف جو ہے وہ طے کر لینا کافی ہے۔ اور ایک مسئلہ جو صرف دودھ پلانے والی عورت کی حد تک جائز ہے، اگر کوئی عورت اس پر تیار ہو جائے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی، تم مجھے کھانا دیتے رہنا اور لباس دیتے رہنا، تو یہ بھی درست ہے۔ صرف کھانے اور کپڑے پر اس کو دودھ پلانے کے لیے ملازم رکھ لینا یہ درست ہے، لیکن روٹی اور کپڑے پر دیگر کاموں کے لیے ملازم رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرو اور تم جانو کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ احکام شریعت کی پابندی کرو، اللہ سے ڈرو، خلاف ورزی نہ کرو ورنہ وہ مواخذہ کر سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھو کہ اللہ جانتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو تمہارا ہر چھپا ہوا عمل وہ اس کے سامنے ہے، وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو اور اس میں بیان کیے گئے احکام اور مسائل کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔